الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز طلباء، اللہ کی خاص صفت ہے فیاضی، سخاوت، رحم و کرم، فضل، احسان اور جود و رحمت، اور جس بندے میں یہ صفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیار میں سخی کا خاص مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے دریافت فرمایا تھا کہ تیرا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے؟ تو ابلیس نے کہا کنجوس یعنی بخیل عابد میرا دوست ہے اور سخی نافرمان میرا دشمن ہے، کیونکہ عابد کی بخالت کی وجہ سے مغفرت نہیں اور سخی نافرمان کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما سکتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کنجوسی اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جب دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے تو بخالت قلب سے نکل جاتی ہے۔ سخاوت اور فیاضی ایمان کی بڑی علامتوں میں سے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات، صبح شام ہر آنے والے کی ضرورت پوری فرماتے، کسی کو درہم، کسی کو دینار، کسی کو کپڑا، کسی کو اونٹنی، بکری، گائے اور دیگر ضروری اشیاء عطا فرماتے۔ ایک موقع پر ایک بدو نے آپ کی چادر مبارک اپنی طرف کھینچ لی اور ضرورت سے زیادہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میرے پاس جو بھی آتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں، میں تمہیں اس میں سے ضرور دوں گا، محروم نہیں کروں گا، میری چادر تو چھوڑ دو۔ سخاوت کی جو عظیم مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابیات میں ملتی ہیں یا بعد کے تابعین اور دیگر مسلمانوں میں ملتی ہیں، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی صحبت خاص کا فیضان ہے کہ آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ مسلمان مال سے محبت نہیں کرتا، مال تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی چیز ہے، جمع کر کے رکھنے والی چیز نہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہونے کے بعد انسان کا دل سخاوت، شجاعت اور فیاضی سے پر ہو جاتا تھا اور اثار و قربانی کا عظیم درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت خاص سے حاصل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ جو اسلام سے پہلے دنیاوی اعتبار سے کنگال تھے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو غنی کر دیا تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دنیا کو لٹایا اور ان میں سے اکثر رو کر یہ کہتے تھے کہ الہی ایسا تو نہیں کہ آپ ہمیں دنیا ہی میں دے کر رخصت فرما دیں اور آخرت میں محروم رہ جائیں، اے اللہ آخرت میں اپنے فضل و کرم اور اپنی نعمتوں سے محروم نہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے ایک صاحبزادے حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ، عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں 1 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا، مال کماتے تھے اور اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے۔ آپ کی سخاوت و فیاضی بہت مشہور تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں یمن کا حاکم مقرر کیا تھا اور 36 ہجری میں
امیر حج کے فرائض بھی انجام دیے۔ 68 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی اور ایک قول کے مطابق 67 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بہت سے واقعات کتب تاریخ میں نقل کیے گئے ہیں۔ امام مغازی علامہ واقدی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ مدینہ میں یہ بات مشہور تھی، جسے علم، سخاوت اور حسن و جمال تینوں دیکھنا ہے وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے گھر چلا جائے، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، اور لوگ آ کر ان سے سوالات کر رہے ہیں، وہ ان کے جوابات دے رہے ہیں، اور گھر کی دوسری جانب میں حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ہر آنے والے کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ گھر کا یہ منظر دیکھ کر وہ اعرابی کہنے لگا کہ جسے دنیا اور آخرت دونوں چاہیے، وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کو لازم پکڑ لے۔ وہاں ایک آدمی لوگوں کو فتوے دے رہا ہے اور علم و فقہ سکھا رہا ہے، تو دوسرا کھانا کھلا رہا ہے۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ روزانہ ایک اونٹ ذبح کراتے، لوگوں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تنبیہ کی کہ تم روزانہ ایک اونٹ ذبح کر ڈالتے ہو۔ حضرت عبید اللہ نے جواب دیا کہ بھائی جان، اونٹ بہت ہیں، اب باخدا میں روزانہ 2 اونٹ ذبح کیا کروں گا۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی انتہائی سخاوت کی وجہ سے دریائے فرات کا تیز دھارا کہا جاتا تھا۔ آپ روزانہ کھانا کھلایا کرتے تھے اور صبح اونٹ ذبح کراتے تھے۔ آپ کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹے، تم صبح کا کھانا کھلاتے ہو اور شام کا کھانا نہیں کھلاتے، کیا بات ہے؟ جس طرح تم صبح کا کھانا کھلاتے ہو، اسی طرح شام کا کھانا بھی کھلایا کرو۔ چنانچہ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ تم صبح اور شام دونوں وقت اونٹ ذبح کیا کرو۔ بازار میں اونٹ کے ذبح کرنے کی جو جگہ تھی، وہاں آپ برابر اونٹ ذبح کراتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مذبح آپ ہی کی طرف منسوب ہو کر مذبح ابن عباس مشہور ہو گیا۔ خاندان بنو ہاشم میں عبداللہ بن جعفر، حسن بن علی اور عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اپنے زمانے کے مشہور سخی اور فیاض لوگوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بات چل پڑی کہ ان تینوں میں سے کون زیادہ سخی ہے، چنانچہ کہنے والے نے کہا کہ ہم نے کثیر مال دینے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، حضرت عبداللہ بن جعفر سے بڑھ کر قلیل اور کثیر مال کو دینے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبید اللہ کے مکانات سے جس گھڑی بھی ہمارا گزر ہوا، ہم نے وہاں تر روزی پائی ہے۔ حضرت عبید اللہ روزانہ ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، جس کی وجہ سے اونٹوں کی کمی ہو گئی اور ان کی قیمت بڑھ کر 15 سے 20 دینار تک جا پہنچی۔ چنانچہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور آپ کو ملامت کی اور کہا کہ اس کا تو مال باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت عبید اللہ نے کہا کہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بعض لوگ حضرت عبید اللہ کو تنگ کرتے، آپ کی نیک نامی اور شہرت کو داغدار کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ چنانچہ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس طرح ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص نے حضرت عبید اللہ بن عباس کو تنگ اور پریشان کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ کے معزز اور شریف لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ حضرت عبید اللہ ابن عباس نے آج دوپہر آپ لوگوں کو کھانے پر بلایا ہے۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت ہوا تو مدینہ کے معزز لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہو گئی اور آپ کا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ حضرت عبید اللہ خالی الذہن تھے، انہیں لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ کا کچھ علم نہ تھا، اس لیے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج اس وقت لوگ یہاں اس قدر بھیڑ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ آپ کا قاصد ان حضرات کے پاس پہنچا تھا اور یہ کہہ کر آیا ہے کہ آج دوپہر کا کھانا آپ کے یہاں کھانا ہے۔ حضرت عبید اللہ سمجھ گئے کہ یہ میرے کسی کرم فرما کی عنایت ہے، فوراً حکم دیا کہ گھر کا دروازہ بند کر دیا جائے تاکہ کوئی واپس نہ جا سکے، اور آدمیوں کو بازار بھیج کر مختلف قسم کے
پھل فروٹ اور شہد وغیرہ منگا کر لوگوں منگوایا تاکہ لوگ اس میں مشغول ہو جائیں، اور دوسری طرف کھانا تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ قسم قسم کے کھانے پکنے لگے، گوشت بھونا جانے لگا۔ لوگ پھلوں کے کھانے سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کے سامنے کھانا تیار ہو کر آ گیا، اور لوگوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا اور اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبید اللہ گھر والوں اور خدام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ کیا یہ چیزیں جب بھی میں چاہوں مل جایا کریں گی؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں مل جائیں گی۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جب جس کا جی چاہے آئے۔ ایک فیاض شخص تھے جن کا نام مظفر تھا اور رہتے بھی مظفر نگر میں تھے۔ پورا نام تھا نواب مظفر علی خان۔ مظفر نگر آج کل تو ہندوستان میں یو پی کا ایک ضلع ہے، اور ان بھلے وقت میں نواب صاحب کی جاگیر ہوگی۔ نواب صاحب کو تعمیرات کا شوق تھا۔ اسی شوق براری کی وجہ کے لیے اپنے وسیع و عریض باغ میں بیچوں بیچ ایک بنگلہ بنوایا، خوب خرچ کیا، نگرانی بھی خوب کی، اور خود کی بن کر تیار ہوا تو دیکھنے والوں نے کہا کہنے کے تو بنگلہ ہے مگر حقیقت میں محل ہے۔ واقعتاً تھا بھی ایسے ہی، لوگ دیکھتے اور دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے۔ نواب صاحب کا ارادہ تھا کہ اس کا افتتاح بڑی شان و شوکت سے کریں۔ اسی ارادے کے پیش نظر صفائیاں اور دھلائیاں ہو رہی تھیں، ریشمی پردے اور قلین بچھائے جا رہے تھے۔ آرائش و زیبائش کا کام آخری مراحل میں تھا کہ انہی دنوں مظفر نگر کے ایک غریب آدمی کی بیٹی کی شادی طے پا گئی۔ لڑکے والوں نے کہا کہ ہم بارات میں 100 آدمی لائیں گے۔ لڑکی والوں کو یہ پریشانی تھی کہ بارات ٹھہرائیں گے کہاں؟ اس زمانے میں میرج ہال تو تھے نہیں۔ غریب باپ اس سوچ اور فکر میں تھا کہ ایک خیر خواہ نے کہا بارات ٹھہرانے کی جگہ میں بتا دیتا ہوں، لیکن اگر… غریب باپ نے حیران اور سوالیہ نگاہوں سے اپنے خیر خواہ سے پوچھا کہ لیکن اگر کیا ہے؟ اگر تمہاری قسمت اچھی ہو اور نواب مظفر خان مان جائیں، مطلب یہ نواب صاحب نے جو نیا بنگلہ بنایا وہ بالکل خالی ہے، انہوں نے ابھی اس میں رہائش تو اختیار نہیں کی، 1-2 دن تمہاری بیٹی کی بارات ٹھہر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صفائیاں وغیرہ تو ویسے بھی ابھی ہو رہی ہیں۔ نواب صاحب رحم دل اور غریب پرور آدمی تھے۔ لڑکی کا باپ نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑی لجاجت سے اپنی حاجت پیش کر دی۔ بنگلہ میں دے دوں گا مگر ایک شرط ہے۔ نواب صاحب نے منہ بنا کر کہا سرکار میں غریب مسکین آپ کی شرط کیا پوری کر سکتا ہوں، ویسے جو حکم دیں گے کرنے کی کوشش کروں گا۔ کریم بخش عرف کریمو نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو نواب صاحب مسکرائے اور فرمایا جتنے دن بارات ٹھہرے گی اس کے 3 وقت کا کھانا بھی میری طرف سے ہوگا۔ کریم بخش کی آنکھوں میں احسان مندی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پگڑی کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا نواب صاحب آپ نے مجھے خرید لیا ہے، ساری زندگی لٹا دوں تو آپ کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ نواب صاحب نے کہا میاں کریمو اب میرے بنگلے کا افتتاح تمہاری بیٹی کی بارات سے ہی ہوگا، یہ چابیاں لو اور جہاں مزید صفائی کی ضرورت ہو خود ہی کر لینا۔ بارات 2 دن بنگلہ میں ٹھہری، زردے پلاؤ متین کی دیگیں پک پک کر آتی رہیں۔ رخصتی کے وقت عورتوں بچوں سمیت ہر باراتی کو ایک ایک جوڑا بھی نواب صاحب کی طرف سے دیا گیا۔ بارات رخصت ہوئی تو کریم بخش احسان کے بوجھ کے تلے دبے، شکریہ اور احسان میں ڈبائی آنکھوں سے نواب صاحب کی خدمت میں چابیاں واپس کرنے آیا تو نواب صاحب نے چابیوں کا گچھا لٹاتے ہوئے کہا میاں یہ بنگلہ تو باغ سمیت ہم نے تمہاری بیٹی کو دے دیا، بلکہ اسی وقت دے دیا تھا جب تم بارات ٹھہرانے کی اجازت لینے آئے تھے۔ یہ نواب مظفر علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کے دادا تھے۔ لیاقت علی خان جدی پشتی نواب اور رئیس تھے، مگر اپنا سب کچھ ہندوستان میں چھوڑ کر چلے گئے اور پھر پاکستان میں اپنی وزارت عظمیٰ سے نہ کوئی مالی فائدہ حاصل کیا، نہ ہی ملکی اور قومی مفاد کے پیش نظر کوئی پلاٹ الاٹ کروایا، نہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کوئی اکاؤنٹ کھولا۔ انہیں بھرے مجمع گولی مار کر شہید کر دیا گیا تو آخری رسومات میں شریک لوگوں نے بتایا کہ قمیص کے نیچے پھٹی ہوئی بنیان تھی۔ یہ 1951 کی بات ہے۔
انہی دنوں عدالت عالیہ کے ایک معزز رکن جسٹس شہاب الدین اچھی شہرت کے حامل تھے۔ گورنر جنرل پاکستان غلام محمد نے 1954 میں اسمبلیاں توڑ کر آئینی حکومت کا خاتمہ کر دیا تو پتہ نہیں کس خوشی میں جسٹس شہاب الدین کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کر دیا۔ جسٹس صاحب غیور اور اصول پسند تھے، اس لیے 6 ماہ کے بعد ہی مرکزی حکومت کے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جب وہ گورنر ہاؤس رخصت ہونے لگے تو اپنے مطالعہ کے کمرے میں گئے اور اپنے قلم میں موجود روشنائی یہ کہہ کر دوات میں واپس انڈیل دی کہ وہ سرکاری عہدہ چھوڑ چکے ہیں، اب انہیں کسی سرکاری چیز کے استعمال کا حق نہیں ہے۔ حیرت انگیز واقعات میں حضرت شیخ الاسلام کے بہت سے واقعات درج کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب باشرہ شیروانی اور ٹوپی پہنے دیوبند بس اڈے پر فروٹ کی ٹھیلی لگاتے تھے، لیکن کھانا دونوں وقت پابندی سے حضرت شیخ الاسلام کے دسترخوان پر کھاتے۔ ایک بار حضرت نے محسوس کیا کہ شیروانی والے بڑے میاں کئی دنوں سے دسترخوان پر موجود نہیں ہیں۔ حضرت نے اپنے خادم حاجی سلیم اللہ سے پوچھا کہ وہ بڑے میاں کہاں ہیں، کیوں نہیں آ رہے؟ تو سلیم صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے ہی ان کو منع کر دیا ہے کہ تم اپنا کام اپنا کرتے ہو، اچھا خاصا کماتے ہو اور کھانا یہاں کھاتے ہو، یہاں مت آیا کرو۔ حضرت رحمہ اللہ نے سنا تو سخت ناراض ہوئے، فرمایا ان کے پاس جاؤ، معافی مانگو، اگر وہ آنے پر راضی ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ آنا، ورنہ تم کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ سلیم دوڑے دوڑے گئے، بڑے میاں سے جا کر معافی مانگی اور بلا کر لائے۔ حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے مہمان کو دسترخوان سے اٹھانے کا تم کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اور بڑے میاں سے شفقت کا معاملہ فرمایا کہ بڑے میاں ہمیشہ آؤ، یہ دسترخوان آپ ہی کا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی عظیم مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہر اعتبار سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔